زر بنا دیا کبھی سلمیٰ بنا دیا بوذر بنا دیا کبھی سلمیٰ بنا دیا بوذر بنا دیا کبھی سلمیٰ بنا دیا حب علی نے صاحب ایمان بنا دیا بوذر بنا دیا کبھی آل نبی کے سارے فضائل سمیٹ کر آل نبی کے سارے فضائل سمیٹ کر خلاق کائنات نے قرآن بنا دیا بوذر بنا دیا کبھی نعرہ صلوات ایک درود بھیجنا حضرات ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا تو خط کھینچ کر زمین پر عباس ہٹ گئے تو خط کھینچ کر زمین پر عباس ہٹ گئے ہے کس میں دم جو موت کے اس پار جائے
موت کے اس پار جائے گا، کیا فائدہ چراغ بجھانے سے حسین، کیا فائدہ چراغ بجھانے سے حسین، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا، کیا فائدہ چراغ بجھانے سے اے حسین۔ ایک درود بھیجا ہوں حضرات۔ ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، تو خط کھینچ کر زمین پہ عباس ہٹ گئے، ہے کس میں دم جو موت کے اس پار جائے گا، تو کرب و بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین، تو کرب و بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا، ہر تیر حرملا تیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر زندہ میں جب کہ دختر شبیر
مر گئی دنیا سے دفعتاً سفر خلد کر گئی کنبے کے دل پداغ جدائی کا دھر گئی غل پڑ گیا حسین کی پیاری گزر گئی غل پڑ گیا حسین کی پیاری گزر گئی ہائے جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو ہائے بازو ہلا کے بانوئے ناشاد نے کہا بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا باتیں ابھی تو کرتی تھی آنسو بہا بہا ساقط ہے لفظ ہائے غضب سرد دستوں پا منہ دیکھتے ہی زیست کا نقشہ بدل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا ہائے لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں ایسا کی نہ جا مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں ایسا کی نہ جا ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں ایسا کی نہ جا مادر کو قبر ہے یہ مکہ ایسا کی نہ جا میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی حضرت ابھی برادر عزیز صاحب کے پاس آپ سبحانی فرائض انجام دیتے اس سے قبل کی چند اشارت بارگاہ مولا پیش کروں حضرات اس اشرے کے بانی اور میرے والد مرحوم مرزا تنویر علی بیگ ابن مرزا عابد علی بیگ کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ احسان کر دیں آپ
باز بلند نعرہ صلوات۔ آج دوپہر مولانا صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، 4 مصرے میں نے مولانا صاحب کو سنا رہا تھا، تو اسی کے حوالے سے مولانا صاحب نے اپنے، کیونکہ حضور ایک بہترین شاعر بھی ہیں، تو ان کے بھی چند اشعار انہوں نے، تو میں نے کہا کہ ان کا تعارف اسی سے ہو جائے۔ 4 مصرے پہلے جو میں نے سنائے تھے کہ غازی نے القما کا علاقہ سمیٹ کر، غازی نے القما کا علاقہ سمیٹ کر، چلو میں اپنے رکھ لیا دریا سمیٹ کر، کہ غازی نے القما کا علاقہ سمیٹ کر، چلو میں اپنے رکھ لیا دریا سمیٹ کر، اور مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں، مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں، سب مرتبہ تو لے گئی فضہ سمیٹ کر، مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں، سب مرتبہ تو لے گئی فضہ سمیٹ کر۔ اسی پہ اب مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ کے ایک کلام کے چند اشعار اسی حوالے سے، کہ کرب و بلا کو عرش معلیٰ بنائیں گے، کرب و بلا کو عرش معلیٰ بنائیں گے، شبیر لا رہے ہیں مدینہ سمیٹ کر، کرب و بلا کو عرش معلیٰ بنائیں گے، شبیر لا رہے ہیں مدینہ سمیٹ کر، اور ایسا لگا کہ ہاتھ جری کے قلم ہوئے، ایسا لگا کہ ہاتھ جری کے قلم ہوئے، دیکھا ہے جب علم کا پھریرا سمیٹ کر، دیکھا ہے جب علم کا پھریرا سمیٹ کر۔ اور حضرات 2 مصرے اور مولانا کے، اور ان سے استقبال انہی مصروں کے ساتھ، مولانا ندیم اصغر صاحب کے ہی مصروں کے ساتھ ان کا استقبال، کہ بالکل ہٹ کے مصرے ہیں، ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں، کہ محنتیں سارے رسولوں کی بچیں گی کہ نہیں، محنتیں سارے رسولوں کی بچیں گی کہ نہیں، فیصلہ شاہ کے انکار پہ رکھ دیتے ہیں، فیصلہ شاہ کے انکار پہ رکھ دیتے ہیں۔ انہی مصروں کے ساتھ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ آئیں اور اس عشرے کی آٹھویں مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے باواز بلند نعرہ صلوات سے اللہ کا موبائل کمرے میں چھوڑ دیا ہے، میں بعد میں اٹھا لوں گا۔ اوپر فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین۔ اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا،
اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. صلوات پڑھیں حضرات. گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نرجس بنت فرحت حسین صاحب کی روح کو محمد حسین بنت محمد حسین صاحب. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ وصلی اللہ ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ اللهم صل اللهم صل صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی مل جل کے صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. معصوم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اوپر بآواز بلند صلوات پڑھنے سے اللہم صلی علی نفاق دور ہوتا ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن کے طور پہ اس خمسے کے لیے منتخب کیا، اس میں خداوند عالم اعلان کر رہا ہے اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم، تو میں اللہ تمہاری مدد کروں گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اس مدد کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب میں تمہاری مدد کروں گا تو تمہارے پائے ثبات میں لغزش نہیں ہوگی، پھر تم ثابت قدم رہو گے. صاحبان ایمان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اور جب مدد کروں گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ثبات قدم حاصل کرو گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو میں ثابت کر دوں گا، مستحکم ہو جائے گا. اب روز ہم ایک آیت پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ہمیں سیدھے راستے کو دکھا دے، ثابت قدم رکھ. ہم دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم کو سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ. اب سوچئے کہ اللہ ایک طرف وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم چاہو گے، چاہتے ہو کہ ثابت قدم رہو، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم میری مدد کرو. اس لیے کہ جب تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اور جب تمہاری مدد کروں گا تو ثبات قدم خود عطا ہو جائے گا. اچھا صاحب، اب یہ ثبات قدم، ثابت قدمی،
یاد رکھیے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر میری مدد تمہیں ملی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ثابت قدم رہو گے، تمہیں ثبات قدم عطا کروں گا۔ اب اگر کسی کے اکھڑتے ہوئے قدم تاریخ میں نظر آئیں، اگر کوئی میدان میں ثابت قدم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نصرت خدا حاصل نہیں ہوئی۔ ذرا سی مشکلات کے سامنے لوگوں کے قدم ثابت نہ رہے، ذرا سی مشکلوں کی بنیاد پہ لوگ میدان چھوڑتے ہوئے نظر آئے، مگر جہاں بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، قتل بھی تھا، وہاں چراغ گل کیا جا رہا تھا کہ چلے جاؤ، مگر ثبات قدم کا عالم یہ تھا کہ کوئی ایک بھی نہ گیا۔ کیوں نہ گیا؟ اس لیے کہ وہ ناصر بن چکا تھا، وہ ناصر بن چکا تھا۔ میں عرض کر چکا کہ سپاہی ہونا کمال نہیں ہے، ناصر ہونا کمال ہے۔ اسلام کے بہت سے لشکر بنے تاریخ کربلا سے پہلے، ہر لشکر میں آپ کو سپاہی بھی ملے گا، ناصر بھی ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے بعد جتنے انقلاب آئے، ہر انقلاب نے انقلاب کربلا کو آئیڈیل بنایا۔ میں بھی آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ ہر انقلاب کے لیے آئیڈیل کربلا بنی۔ کیوں بھائی؟ کیا کربلا سے پہلے انقلاب نہیں آیا؟ ارے نبی سے بڑا کائنات میں انقلاب کون لایا؟ پیغمبر اسلام سے بڑا کوئی انقلاب نہیں لایا۔ اس لیے کہ نبی تو اتنا بڑا انقلاب لائے کہ جہاں اپنے بنائے ہوئے خدا کو لوگ مان رہے تھے، مگر جس خدا نے انہیں بنایا تھا انہیں نہیں مان رہے تھے۔ نہیں، جملہ بدلوں، اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے خدا کو مانا جا رہا تھا۔ جس خدا نے انہیں تراش کے انسان بنایا تھا اس خدا کو نہیں مان رہے تھے، اور اپنے بنائے ہوئے 365 کو مان رہے تھے، اور جس نے انہیں بنایا تھا اس ایک کو نہیں مان رہے تھے۔ نبی نے کائنات میں آنے کے بعد ذہنوں میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا کہ جو قوم کل تک 365 خداؤں کو مانتی تھی وہ اب ایک خدا کا کلمہ پڑھ رہی تھی۔ تو یہ انقلاب کیا کوئی چھوٹا انقلاب ہے؟ اتنا بڑا انقلاب نبی لائے، تو پھر نبی کے انقلاب کو آئیڈیل کیوں نہیں بنایا گیا؟ یاد رکھیے، انقلاب تنہا رہبر نہیں لاتا، رہبر میں کوئی کمی نہیں تھی۔ رہبر تو اس انقلاب کا وہ تھا کہ جس نے حسین کو پال کے حسین بنا دیا۔ رہبر تو وہ تھا، مگر تنہا رہبر انقلاب نہیں لاتا۔
انقلاب رہبر اور لشکر مل کے لاتے ہیں، تو کمی رہبر میں نہیں تھی، آئیڈیل کوئی اور لشکر اس لیے نہیں بنا کہ کمی لشکر میں تھی۔ مولا کائنات کا انقلاب اٹھائیے، امیر کائنات بھی تو انقلاب لائے، مگر علی کے لشکر کو بھی آئیڈیل نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رہبر میں کمی نہیں تھی، کمی لشکر میں تھی۔ امام حسن کے بھی انقلاب کو آئیڈیل نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمی لشکر میں تھی، رہبر میں نہیں تھی۔ تنہا رہبر انقلاب نہیں لاتا، رہبر اور لشکر مل کے انقلاب لاتے ہیں۔ لہذا اب انقلاب لانے والوں نے جب انقلاب کی تاریخ پڑھی تو انہوں نے دیکھا کہ ہر انقلاب کے لیے جو لشکر سجایا گیا، اس لشکر کے لیے تاریخ نے لکھا کہ اتنے آئے تھے، اتنے لڑے اور اتنے بھاگ گئے۔ ہر ایک لشکر کے لیے لکھا گیا کہ اتنے آئے، اتنے لڑے، اتنے بھاگ گئے۔ تنہا ایک لشکر حسین تھا، جتنے آئے اتنے لڑے، کوئی نہ بھاگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مرحلہ لشکر کا ہے، اصل میں جو بھاگے ہیں وہ سپاہی ہیں، ناصر نہیں ہے۔ ناصر نہیں جاتا۔ دوسری وجہ کیوں آئیڈیل نہیں بنایا؟ جب کسی رہبر نے گزشتہ انقلابات کی تاریخ پڑھی تو ہر انقلاب کی تاریخ میں یہی لکھا گیا کہ لشکر اپنے رہبر کو مارنا چاہتا تھا۔ بھئی دلیل نہ دوں تو بات نہ مانیے گا۔ لشکر اپنے رہبر کو مارنا چاہتا تھا، دلیل چاہیے۔ پیغمبر اسلام ایک جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، درے پہ پیغمبر اسلام کی اونٹنی کو کس نے بھڑکایا تھا؟ وہ بھڑکانے والے کون تھے؟ کافر تھے۔ ارے کافر تو تب ہوئے نا کہ جب بھڑکایا۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد پر۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بھئی جب نبی کو قتل کرنے کی سازش رچی تو اب ظاہر کافر ہو گئے۔ مگر پوچھئے تاریخ سے یہ لوگ کون تھے؟ یہ الگ بات ہے کہ خداوند عالم نے بجلی چمکائی اور منافقوں کے چہرے پہچانے گئے۔ جناب حذیفہ یمانی کو پیغمبر اسلام نے بتایا یہ لوگ تھے، مگر پیغمبر نے بھی کہا حذیفہ مگر تم کسی کو نہ بتانا۔ یا نبی اللہ اگر کسی کو بتانا نہیں تھا تو حذیفہ کو بتایا کیوں؟ حذیفہ یمانی کو بھی نہ بتاتے، نبی نے حذیفہ کو تو بتا دیا اور حذیفہ سے کہا کہ تم کسی کو نہ بتانا۔ یا نبی اللہ پھر بتانے کا کیا فائدہ؟ نبی کہیں گے میں نے حذیفہ کو منع کیا ہے کہ تم کسی کو نہ بتانا۔ اب کوئی حذیفہ سے یہ پوچھ کے بتا دے کہ ہم تھے، کہ اے حذیفہ نبی نے میرا نام تو نہیں لیا۔ بھئی تاریخ جا کے پوچھئے، پڑھئے تاریخ۔ حذیفہ کے پاس آ کے پوچھتے تھے اے حذیفہ نبی نے میرا نام تو نہیں بتایا، میرا نام تو نہیں بتایا۔ تو اگر آپ نہیں تھے تو نام بتائیں گے نہیں؟ بھئی نبی کسی کا غلط نام تو نہیں لیں گے۔ تو
تو یہ حذیفہ سے جا کے بار بار آپ کا پوچھنا بتا رہا ہے کہ دال میں کچھ تو کالا ہے. نہیں، یہاں تو پوری دال کالی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. جا کے بار بار پوچھا. اب میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ لا کے دکھاؤ کہ سلمان نے آ کے پوچھا ہو، ابو ذر نے آ کے پوچھا ہو، عمار نے آ کے پوچھا ہو. کسی نے نہیں پوچھا. تو جو لوگ تھے وہ پوچھ رہے تھے. آگے بڑھی تاریخ، مولا کائنات کا لشکر. پھر اس تاریخ کو پڑھیے. آئے ہیں علی کے ساتھ حاکم شام سے لڑنے، مگر تاریخ کہہ رہی ہے جب علی کا ایک جی آلہ حاکم شام کے خیمے تک پہنچ گیا تو تلوار لے کے علی کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ یا علی مالک اشتر کو واپس بلائیے ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے. کون قتل کر رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو علی کے لشکر میں تھے؟ اس کا مطلب لشکر رہبر کو مارنا چاہ رہا ہے. امام حسن کے زانو پہ خنجر کس نے مارا؟ کوئی باہر سے آیا تھا؟ خود لشکر کے لوگ تھے. اس کا مطلب لشکر رہبر کو مارنا چاہتا تھا. ہر انقلاب لانے والے رہبر نے جس لشکر کی تاریخ پڑھی وہاں ان کو یہی ملا کہ لشکر رہبر کو مارنا چاہتا تھا، لشکر رہبر کو مارنا چاہتا تھا، لشکر رہبر کو مارنا چاہتا تھا. عزیزان ایمان، ایک ہی تاریخ ملی جہاں ہر سپاہی یہ چاہتا تھا ہم قتل ہو جائیں، رہبر بچ جائے. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ناصر ہیں، سپاہی نہیں ہیں. سپاہی وہ تو آتا ہے اپنے فائدے کے لیے. لہذا جب مال غنیمت میں اسے لگتا ہے کہ جتنا ملنا چاہیے تھا نہیں ملا تو امام نبوت پہ بھی اعتراض کر بیٹھتا ہے. پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس لیے کہ منزل مجھے طے کرنی ہے. جب تک یہ کردار نہیں پڑھیں گے آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ حسین کے ناصر کیسے تھے. تاریخ کہتی ہے کہ نبی کریم ایک جنگ سے لوٹ رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. کون تقسیم کر رہا ہے؟ خود نبی پیغمبر اسلام تقسیم کر رہے ہیں مال غنیمت. ایک شخص کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے کہتا ہے اے دل یا رسول اللہ. ترجمہ کروں جوانوں؟ اے رسول عدالت سے بانٹیے. ذرا غور کیجئے گا، نبی کیا بانٹ رہے ہیں؟ مال غنیمت. یہ مال غنیمت کس کو ملے گا؟ بھائی جو لشکر میں رہا ہو. دیکھیں مال بانٹ رہے ہوتے تو ہم سمجھ لیتے کہ مؤلفۃ القلوب کی حیثیت سے کسی کافر کو دے رہے ہوں گے، اس نے اعتراض کیا. یہ الگ بات ہے کہ اعتراض کرنے کی بنیاد پہ اعتراض کرنے والا کافر ہو گیا. نبوت پہ جو اعتراض کرے. لیکن عزیزان ایمان، نبی تو مال غنیمت بانٹ رہے ہیں نا. مال غنیمت بٹے گا تو اس کو کہ جو لشکر اسلام میں رہا ہو. اس کا مطلب نبی کے لشکر کا سپاہی تھا.
نبی کے لشکر کا سپاہی تھا، مگر کھڑے ہو کے نبوت پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اے دل یا رسول اللہ، اے نبی عدالت سے بانٹیے، میاں جو ذرا سا مال کم ہو جائے تو برداشت نہ کرے۔ ذرا غور کیجئے نا، یہ اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ نبی پہ معترض کیوں ہوئے؟ مال بانٹ رہے تھے نبی۔ ارے جو مال کا نقص برداشت نہ کر سکے وہ جان کا ہدیہ کیا دے گا؟ نبی بانٹ رہے ہیں نبی، اور نبی سے کہا جا رہا ہے اے دل یا رسول اللہ، اے پیغمبر اسلام عدالت سے کام لیجئے۔ عزیزان ایمان اب کائنات سوچے، میاں جس کے یہاں تصور میں نبی کے لیے عادل ہونا ضروری نہ ہو، وہاں جانشین رسول عادل نہ ہو تو تعجب کیا ہے؟ مگر ہمارے یہاں کوئی غیر عادل نہ نبی ہو سکتا ہے نہ امام۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر یا رسول یا اللہم صلی علی۔ غور کریں، کون ہے یہ؟ سپاہی ہے۔ ناصر نبوت پہ شک نہیں کرتا، نہ نبوت پہ اعتراض کرتا ہے نہ شک کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب پھر پہچانیں، نبی بانٹ رہے ہیں مال اور نبوت پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ یا نبی اللہ، عدالت سے بانٹیے، اور جو قوم تھوڑا سا مال کسی کے لیے نہ دیکھ سکے جان کیا دے گی؟ زندہ باد۔ وہ پورا باغ کیسے برداشت کرے؟ اور اب مزاج کو مزاج سے پہچان لیجئے گا کہ کیسے کیسے مزاج کے لوگ تھے کہ نبی کی تقسیم پہ جنہیں یقین نہ تھا انہی نے ہی مال لینے کے بعد بھی نبوت پہ اعتراض کیا، اور نبی کے بعد باغ پہ بھی اعتراض کیا۔ نبی بانٹ رہے ہیں، تو جب نبی نے دے دیا تو پھر کسی کو حق کیا پہنچتا ہے کہ وہ اعتراض کرے؟ اور اگر یہاں نبی پہ یقین نہیں ہے تو وہاں بھی نہ کرنا۔ زندہ باد۔ اے دل یا رسول اللہ، فرق محسوس کریں۔ اب میں آپ کے سامنے دونوں کردار پھر سامنے رکھ رہا ہوں، ایک سپاہی کا کردار، ایک ناصر کا کردار، زندہ باد، تاکہ ان دونوں کرداروں سے ہم سبق لے سکیں کہ ہمیں کس کو آئیڈیل بنانا ہے۔ نہیں جملہ آپ کے حوالے کر دوں، آپ یہی وجہ ہے کہ کربلا سے پہلے تک جتنے لشکر بنے، چونکہ ہر لشکر میں سپاہی بھی تھا، ناصر بھی تھا، لہذا ہر لشکر کے افراد کی تعریف کی گئی۔ کبھی پورے لشکر کا قصیدہ کسی نے نہیں پڑھا۔ نبی کریم نے اپنے پورے لشکر کا قصیدہ کبھی نہیں پڑھا۔ ہاں سلمان کا قصیدہ الگ سے پڑھا، ابو ذر کا قصیدہ الگ سے پڑھا، عمار کا قصیدہ الگ سے پڑھا، مقداد کا قصیدہ الگ سے پڑھا، یعنی جو ناصر تھے ان کا قصیدہ پڑھا جا رہا تھا، مگر جو سپاہی تھے ان کا قصیدہ نبی نے نہیں پڑھا۔
لیکن تاریخ آگے بڑھی، امیر کائنات نے اپنے پورے لشکر کا قصیدہ کبھی نہ پڑھا، ہاں جناب مالک اشتر کا قصیدہ پڑھا، میثم تمار کا قصیدہ پڑھا، قمبر کا قصیدہ پڑھا، سلمان کا قصیدہ پڑھا، مگر پورے لشکر کا قصیدہ نہیں پڑھا۔ امام حسن نے بھی اپنے پورے لشکر کا قصیدہ نہیں پڑھا۔ یہ قصیدہ نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ پورا لشکر آئیڈیل نہیں ہے، لشکر میں کردار آئیڈیل ہیں، لشکر آئیڈیل نہیں ہے، لشکر میں افراد آئیڈیل ہیں، مگر تنہا ایک ہی لشکر ملا کہ جہاں حسین پورے لشکر کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں کہ خدا کی قسم جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بالا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ صلوات پڑھے محمد، لبیک یا لبیک یا اللہم صلی علی محمد وعلی حسین کا یاد سر تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سوچیں آپ، امام حسین نے کسی کو جدا نہیں کیا۔ کیا کہنے، زندہ باد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسین تعریف کر رہے ہیں تو ان میں سے جسے چاہو آئیڈیل بنا لو، اس میں سے جسے چاہو آئیڈیل بنا لو۔ یہ سب راستے، یہ سب مسافر وہ ہیں کہ جو تمہیں منزل تک لے جائیں گے، اس لیے کہ یہ اس کی تعریف، وہ تعریف کر رہا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اس صلوات قاعدے سے پڑھا کیجئے، اللہم صلی علی محمد والے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں آپ کے ساتھ خدا بھی شریک ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ حسین مظلوم نے تعریف کی ہے۔ حسین کون ہے؟ جوانان اہل جنت کے سردار۔ زندہ باد۔ اچھا، وہ جس کی تعریف کریں وہ بات ہی کچھ اور ہوگی۔ تو پھر سوچئے، نبی نے اپنے تمام لشکر کی تعریف نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا لشکر قابل تعریف نہ تھا۔ بھئی سوچے نا آدمی، اگر پورا لشکر قابل تعریف ہوتا تو نبی بھی کرتے، مگر چنندہ افراد کی تعریف کی تو جس کا قصیدہ نبی نے پڑھا ہے ہم بھی اسی کا قصیدہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر سب قابل تعریف ہوتے تو نبی سب کی تعریف کرتے۔ اب یہ تو جا کے آپ نبی سے پوچھئے کہ جب سب صحابی تھے تو سب کی تعریف کیوں نہ کی؟ نبی کا سب کا تعریف نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب قابل تعریف نہ تھے۔ اس میں کچھ سپاہی ہیں، کچھ ناصر ہیں، اور اب حسین ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ نہیں عزیزان ایمان، شہدائے کربلا کی عظمتوں کو ہمارا کروڑوں سلام۔ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیا ہیں۔ غور کرے انسان۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے، آج تک آپ نے نبی کے لشکر کو علی کا انصار کہا؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کے لشکر کو نبی کا ناصر کہہ کے پکارا؟ نہیں نہیں، حسن کے لشکر کو
حسین کا ناصر کہہ کے خطاب کیا؟ نہیں کیا۔ امام حسن کے لشکر کو پیغمبر اسلام کا ناصر کہہ کے خطاب کیا؟ بھئی لشکر تو سب کے پاس تھے، مگر کسی کے لشکر کو دوسرے کا ناصر نہیں بتایا گیا۔ مگر آپ جب زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے ناصرو تم پہ ہمارا سلام۔ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، اے رسول کے ناصرو تم پہ ہمارا سلام۔ السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، اے امیر المومنین کے انصارو تم پہ میرا سلام۔ السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ کے ناصرو تم پہ ہمارا سلام۔ السلام علیکم یا انصار ابا محمد، اے حسن کے ناصرو تم پہ ہمارا سلام۔ نصرت تو حسین کی ارے کربلا میں انہوں نے نصرت تو حسین کی، مگر ان کو رسول کا بھی ناصر کہا گیا، علی کا بھی ناصر کہا گیا، فاطمہ کا بھی ناصر کہا گیا، حسن کا بھی ناصر کہا گیا۔ عجب مرحلہ ہے بھئی، جب ان کے لشکر کو ان کا ناصر نہ بتایا گیا تو حسین کے لشکر کو سب کا ناصر کیوں بتایا گیا؟ تو پھر ماننا پڑے گا اگر حسین نہ ہوتے تو نبوت مٹ جاتی، حسین نہ ہوتے تو امامت مٹ جاتی، حسین نہ ہوتے تو حق فاطمہ ضائع ہو جاتا۔ یا رسول لبیک یا حسین، لبیک یا کبھی غور تو کرے انسان، یہ زیارت نامے نہیں ہیں، یہ معرفت کے دروازے ہیں۔ انسان پہچان سکتا ہے تو پہچانے کہ یہ کون ہیں۔ اچھا، ہم جیسے کسی خطیب نے زیارت مرتب کی ہوتی تو آپ کچھ بھی کہہ ڈالتے۔ یہ زیارت بھی اس نے لکھی ہے، اس نے تعلیم کی ہے، جو مشیت الہی پہ چلنے والا ہے۔ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ناصر تو اب ہمیں ناصر بننا ہے نا، کیسے بنے؟ چونکہ ہم بھی ایک حسین کے منتظر ہیں، اسے بھی ناصر چاہیے، لہٰذا کسی اور لشکر کو آئیڈیل یوں بھی نہیں بنا سکتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سپاہی کو آئیڈیل بنا لیں۔ ایک ہی لشکر ایسا ہے کہ جس میں ہر سپاہی ناصر ہے، لہذا صرف حسین کا لشکر آئیڈیل بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ اس لیے کہ حسین کا لشکر ہی صاحب بصیرت نظر آیا، پورا لشکر جس کے پاس بصیرت تھی۔ یاد رکھیے، میں کہہ چکا کہ نماز پڑھنے کا مطلب صاحب بصیرت ہونا نہیں ہے، روزہ رکھنے کا مطلب صاحب بصیرت ہونا نہیں ہے، حج کر لینے کا مطلب صاحب بصیرت ہونا نہیں ہے۔ بصیرت کے معیار الگ ہیں۔ اگر نماز پڑھنا صاحب بصیرت ہونے کی دلیل ہوتی تو جنگ صفین میں جناب ابن عباس امیر کائنات کے پاس آئے، کہا یا علی اگر اجازت دیجئے
تو جاؤں ذرا ان کو سمجھاؤں. جنگ نہروان میں جاؤ ان کو سمجھاؤں. مولا کائنات نے کہا جاؤ اگر یہ سمجھ سکے تو سمجھاؤ. گئے. ابن عباس نے پوری کوشش کی, واپس آئے. مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا علی نمازی تو ایسے ہیں کہ پیشانیوں پہ گھٹے پڑے ہیں, زاہد تو ایسے ہیں کہ ان کے شکم ان کی پیٹھ سے مل رہے ہیں, قاری تو ایسے ہیں کہ جن کی تلاوت سن کے عش عش کر رہی ہے طبیعت, مگر مولا یہ صاحب بصیرت نہیں. کیوں صاحب بصیرت نہیں ہے؟ ابن عباس نے کہا اس لیے کہ اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتے, ولایت کو نہیں پہچانتے. یاد رکھیے گا زیادہ سجدے کر لینا کمال نہیں ہے, زیادہ نمازیں پڑھ لینا کمال نہیں ہے. نہیں, یہ سجدہ اسی وقت سجدہ کہلائے گا جب ولایت ہو. یہ نمازیں اسی وقت نمازیں ہیں جب ولایت ہو. ارے ولایت نہ ہو تو جس نے زمین کے کسی گوشے کو سجدے سے نہیں چھوڑا تھا, جب اس کا سجدہ اس کے کام نہ آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کے بغیر کبھی کبھی کثرت سجدہ بھی ابلیس بنا دیتا ہے. غور کرنے کی بات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بصیرت نہیں ہے. صاحب بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر قوت تشخیص ہو, تم پہچان سکو حق کو کہ حق کہاں ہے. اگر تم نے حق کی شناخت نہیں کی تو یاد رکھنا سب کچھ ہو کے گمراہ ہو سکتے ہو. ضروری یہ ہے کہ حق کو پہچان سکو. عزیزان ایمان سپاہی کو پہچانے. سپاہی سب کرتا ہے مگر بصیرت نہ ہو تو سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے. نام ابن ملجم کا سنا ہے نا؟ ہاں بالکل, وہ جو آپ دھیرے دھیرے کہہ رہے ہیں وہ بالکل زور سے کہیے, بے شمار لعنت, اس میں کوئی تکلف نہیں ہے. بے شمار رسول کے قاتل پہ لعنت, بے شمار علی کے قاتلوں پہ لعنت, بے شمار حسن کے قاتلوں پہ لعنت, بے شمار حسین کے قاتلوں پہ لعنت, بے شمار عباس کے قاتلوں پہ لعنت, بے شمار علی اکبر کے قاتلوں پہ لعنت, بے شمار قاسم کے قاتلوں پہ لعنت, بے شمار بیوی کے قاتلوں پہ لعنت. بے شمار. نعرہ حیدری. یا یہ کون ہے؟ مسجد کوفہ وہاں سے نہیں. میں آپ کے سامنے یہ کردار اس لیے پڑھ رہا ہوں, اور بھی کردار کوئی پیش کر سکتا تھا. یہ ابن ملجم کون ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب امیر کائنات ظاہری خلافت آپ کی شروع ہوئی, اس وقت امیر کائنات نے یمن میں خط لکھا اور خط لکھ کے یمن کے حاکم سے کہا کہ میری جانب سے تم حاکم ہو اور سب اس کو میرا پیغام پہنچا دو اور سب سے میری بیعت لے لو, اور
یمن سے نمائندہ بنا کے سارے یمن والوں کا میرے پاس بھیجو، جو آ کے مجھ سے عہد کرے۔ حاکم نے خط پڑھا، یمن نے سب کو اکٹھا کیا اور کہتا ہے کہ یمن والو، علی نے بہت بڑی ذمہ داری میرے سر رکھی ہے اور اس کام کو میں تنہا نہیں کر سکتا، لہذا آپ سب کی مجھے مدد چاہیے۔ علی نے مجھے حاکم بنایا ہے اور کہا میری طرف سے بیعت، علی کی بیعت، اور اس کے بعد کہا حاکم نمائندہ بنا کے پورے یمن کی طرف سے میرے پاس بھیجو۔ اب آپ سب میری مدد کریں تاکہ پورے یمن کا نمائندہ بنا کے بھیجا جائے۔ چھلک رہی ہے مسجد اور پورے یمن کا نمائندہ منتخب کیا جا رہا ہے۔ 100 افراد کے نام چنے گئے، 100 افراد میں سے 80 افراد کے نام چنے گئے۔ پوری توجہ عزیزان ایمان۔ اچھا کہاں بھیجنا ہے؟ علی کے پاس۔ جب علی کے پاس بھیجنا ہے تو دیکھا کیا جائے گا؟ یہ دیکھا جائے گا کہ کون غنی ہے، کس کے پاس دولت ہے، کس کے پاس ثروت ہے، باغ کس کے پاس زیادہ ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ کون اچھا لباس پہنتا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا قبیلہ مشہور ہے، کچھ نہیں۔ کیا دیکھا جائے گا؟ نمازی ہے کہ نہیں، پرہیزگار ہے کہ نہیں۔ پورے یمن کی نگاہ میں جو سب سے زیادہ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، یہی تو کرائیٹیریا ہوگا نا، اس لیے کہ بھیجا جا رہا ہے علی کے پاس۔ اب عزیزان ایمان، جب امام المتقین کے پاس بھیجا جا رہا ہے تو پھر کوشش یہی تو ہوگی کہ اسے بھیجا جائے کہ جس کا تقوی مشہور ہو۔ عزیزان ایمان، اب انتخاب ہو رہا ہے۔ 100 افراد چنے گئے، 100 میں سے 80 لوگ، 80 میں سے 50 لوگ، 50 میں سے 30 لوگ، 30 میں سے 10 لوگ منتخب کیے گئے، اور ان 10 افراد میں 3 لوگوں کو ان سب کا سربراہ بنایا گیا۔ اب ان 3 لوگوں میں ابن ملجم ہے۔ آپ سوچئے، پورا یمن انتخاب کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن ملجم کی تاریخ بتا رہی ہے کہ اکثریت کا انتخاب بھی غلط ہو سکتا ہے۔ انتخاب کیا گیا، بھیجا گیا، آیا، امیر کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے۔ جیسے ہی بیعت کی، علی نے سوال کیا، تو اپنی بیعت پہ قائم رہے گا؟ 9 لوگوں نے بیعت کی، علی نے کسی سے نہ پوچھا، مگر ابن ملجم سے سوال کیا، عبد الرحمن ابن ملجم، یہ بتا اپنی بیعت پہ قائم رہے گا؟ کہتا یا علی پھر سے بیعت کروں گا۔ پھر بیعت کی، علی نے کہا بیعت سے مکرے گا تو نہیں؟ کہتا یا علی خدا وہ دن نہ دکھائے، پھر بیعت کروں گا۔ تیسری بار بیعت کر کے ہٹا تو لوگوں نے کہا یا علی کسی سے آپ نے نہ کہا، اس سے کیوں کہا؟ یہ اس سے بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولائے کائنات نے کہا یہ میرا قاتل ہوگا، یہ میرا قاتل ہوگا۔ عزیزان ایمان، لوگوں نے کہا یا علی تو پھر ابھی قتل کر دیجئے۔ علی نے آواز دی جب جرم نہیں کیا ہے تو سزا کہے گی، لیکن قاتل یہ ہوگا میرا۔
عزیزان ایمان، اب سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل میں محبت علی ہے تو اطمینان سے گھر میں بیٹھے نہ رہنا، بلکہ دعا کرنا پروردگار اسی ولایت پہ باقی رکھے، اس لیے کہ علی کی محبت کو دل میں ہونا کمال نہیں ہے، محبت علی پہ مرنا کمال ہے۔ یار یہ ایک اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یار یہ ایک کردار نہیں ہے عزیزان ایمان، یہ ایک کردار نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو سپاہی بن گئے تو پھر اب اطمینان نہ رکھنا کہ ہم لشکر میں آئیں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ تم ہی کل قاتل بھی بن جاؤ، گمراہ بھی ہو جاؤ۔ یہ ہے سپاہی، لیکن جو ناصر ہو پھر وہاں بصیرتوں کا عالم یہ ہوتا ہے، بصیرتوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اسی صفین کے میدان میں تاریخ کہتی ہے حاکم شام کا رشتے کا بھانجا جس کے باپ کو جنگ بدر میں امیر کائنات نے قتل کیا، وہ علی کے لشکر میں، تاریخ کہتی ہے حاکم شام نے اسیر کر کے بلوایا، جب اسیر کر لیا حاکم شام کے پاس پہنچا، حاکم شام کہتا ہے تم ادھر کہاں، تم ادھر کہاں، تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ کہا میں نے تو کلمہ پڑھ لیا نا۔ عجیب جملہ ہے قسم خدا کی، کہہ رہا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک بات واضح کر دی، کہہ رہا ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا، لہذا اب علی کی طرف، کہا نہیں علی کی طرف کیوں، میری طرف کیوں نہیں۔ جملہ سنیں، جب بصیرت ہو تو پھر انسان اس کمال پہ پہنچتا ہے، کہتا ہے میں نے علی کا بھی لشکر دیکھا، تیرے لشکر کو بھی دیکھا، میں نے جب تیرے لشکر کو دیکھا تو مجھے تیرے لشکر میں وہ لوگ نظر آئے جن پہ رسول نے بد دعا کی تھی۔ کہ جب تیرے لشکر کو دیکھا تو وہ لوگ نظر آئے جن کو رسول نے بد دعا دی تھی، جب علی کے لشکر کو دیکھا تو وہ لوگ نظر آئے رسول نے جن کا قصیدہ پڑھا تھا۔ عزیزان ایمان یہ ہے بصیرت، یہ ہے بصیرت۔ کا قتل کر دیں گے، کا اب قتل سے نہ ڈرا، اس لیے کہ اب قتل شہادت بنے گا، لہذا قتل سے نہ ڈرا۔ عزیزان ایمان کیوں یہ ہوا؟ اس لیے کہ بصیرت تھی۔ جب صاحب بصیرت ہو انسان، ظاہر ہے گفتگو بڑی طولانی ہو گئی اور یہاں تک آتے آتے وقت بہت زیادہ ہو گیا، مجھے غازی عباس تک پہنچنا تھا۔ اب سوچئے یہ تو تاریخ ہے نا، جہاں کوئی امام وقت یہ جملہ کہہ دے کان عمنا العباس نافذ البصیرہ، عجب جملہ ہے قسم خدا کی۔ امام فرما رہے ہیں ہمارے چچا عباس بصیرتوں میں اترے ہوئے تھے۔ امام کا کلام ہے، صرف ترجمے کی حد تک نہیں رہ سکتا بات، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مولا کہہ کیا رہے ہیں۔ مولا نے کیا کہا؟ کان عمنا العباس، میرے چچا عباس نافذ البصیرہ، بصیرت میں اترے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ عباس میں بصیرت اتری ہے، فرق دونوں کا پہچانیں گے۔
میں مثال سے بات کرنے کا عادی تاکہ ہمارے چھوٹے بھائیوں تک بات پہنچے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ گلاس میں پانی، تو آپ پانی کی مقدار کا اندازہ لگا لیں گے، اس لیے کہ گلاس گلاس ہی کی حد تک رہے گا، جگ نہیں بنے گا۔ میں کہوں جگ میں پانی تو کتنا بڑا بھی جگ ہو جگ ہی رہے گا، بالٹی نہیں بنے گا۔ میں کہوں بالٹی میں پانی تب بھی آپ اندازہ لگا لیں گے، اس لیے کہ بالٹی بالٹی رہے گی، کنڈال نہیں بنے گی۔ میں کہوں کنڈال میں پانی تو پھر کنڈال کنڈال رہے گا، حوض نہیں بنے گا۔ جیسے جیسے ظرف بڑھاتے چلے جائیں آپ مظروف کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اس کے اندر شے موجود ہے۔ گلاس میں پانی ہے تو کتنا ہوگا؟ بہت ہوگا، آدھا لیٹر ہوگا۔ جگ میں پانی ہے تو بہت ہوگا، 2 لیٹر ہوگا۔ بالٹی میں پانی ہے بہت ہوگا، 15 لیٹر ہوگا۔ یہی تو اندازہ لگائیں گے، مگر ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب میں جملہ بدل رہا ہوں، کوئی اندازہ لگا کے بتائے۔ گلاس پانی میں، اب مجھے بتائیے کہ پانی کتنا ہے؟ بالٹی پانی میں کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اب پانی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ معصوم نے یہ نہیں کہا کہ بصیرت عباس میں اتری ہے کہ کوئی بصیرت عباس کا اندازہ لگائے، بلکہ کہا میرے چچا عباس بصیرتوں میں اترے ہیں۔ اب یعنی مولا بتا رہے ہیں خبردار، جب بصیرت عباس کا اندازہ ایک معصوم نہ لگا سکے تو کسی غیر معصوم میں کہاں جرأت ہے کہ بصیرت عباس کو سمجھ سکے؟ نہیں سمجھ سکتا۔ جب ذرا سی بصیرت ہو تو انسان ولایت کو سمجھتا ہے، اور جب بصیرتوں میں اترا ہو تو پھر منزل ولایت میں کہاں ہوگا؟ منزل ولایت میں کہاں ہوگا؟ کون بتا سکتا ہے کہ عباس کس منزل ولایت پہ ہے؟ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ بس اگر ذرا اندازہ لگانا ہے تو یوں لگائیے کہ ساری کائنات کہ عرفاء کو اکٹھا کیجئے، اولیاء کو اکٹھا کیجئے، ساری کائنات کے مراجع اقطاب سب کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھئے کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ ہر ایک یہی کہے گا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ حسین ہمیں اپنا غلام کہہ دے۔ بس زندہ باد۔ پوری توجہ، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ساری کائنات اس بات پہ سر دھن رہی ہے کہ کاش حسین ہمیں اپنا غلام کہہ دے۔ ساری کائنات کی آرزو اس منزل پہ ہے کہ حسین ہمیں اپنا غلام کہہ دے۔ اب سوچئے منزل عباس کیا ہوگی کہ ساری کائنات کی آرزو یہ ہے کہ حسین ہمیں اپنا غلام کہہ دے۔ حسین کی آرزو یہ ہے کہ عباس ہمیں اپنا بھائی کہہ دے۔ کون سمجھ سکتا ہے کس منزل پہ ہے عباس؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ حسین کو آرزو کیوں ہے کہ عباس مجھے اپنا بھائی کہہ دے؟ یہ حسین کو آرزو کیوں ہے؟ ارے حسن کے جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے حسین کو آرزو یہ ہے کہ عباس مجھے بھائی کہے۔ عزیزان ایمان، یہ بتائیے
کیا عباس کے اور کوئی بھائی نہیں ہے؟ کربلا کے میدان میں جنہوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا وہ بھی تو ام البنین کے بیٹے ہیں، وہ بھی تو علی کے دل بند ہیں، مگر حسین نے ان سے آرزو نہیں کی، عباس سے کہہ رہے ہیں۔ آقا تو وہ بھی کہتے تھے، انہوں نے بھی کبھی بھائی نہ کہا، تو یہ حسین عباس ہی سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھائی کہہ دو؟ مصائب کی منزل سے فضائل تک پہنچ رہا ہوں، اور ذرا سی اگر تاخیر ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، بس اسی مسئلے کو حل کر کے بات مکمل کر دوں گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ حسین عباس ہی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنا بھائی کہہ دے؟ نہیں عزیزان ایمان، میں ایک قدم اور آگے بڑھوں گا، اس لیے کہ حسین تو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ میری ماں فاطمہ نے بھی تو بیٹا صرف عباس ہی کو کہا، لہذا مجھے بھی خواہش ہے کہ عباس مجھے بھائی کہے، لیکن اب پھر سوال اٹھے گا کہ فاطمہ نے عباس ہی کو بیٹا کیوں کہا؟ علی کے اور بھی تو بیٹے ہیں، کسی کو فاطمہ نے اپنا بیٹا نہیں کہا، مگر عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ غازی کا علم اٹھانے والوں، منزل عباس کو سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے۔ فاطمہ نہیں، جملہ بدلوں، نبی جسے اپنی بیٹی کہہ کے ماں کہہ کے فخر کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ جس عباس کو اپنا بیٹا کہے، پھر سوچئے کہ منزل کیا ہوگی۔ وہ فاطمہ عباس کو بیٹا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں سوچ رہا تھا تو ایک منزل تک پہنچا، شاید وجہ یہی ہو، جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے تو جناب سیدہ اپنی آغوش میں لیے ہوئی تھی، پیغمبر اسلام آئے، بیٹی سے نواسے کو گود میں لیا اور نبی لے کے رونے لگے۔ سیدہ نے سوال کیا، روایت آپ سنتے ہیں، مجھے ایک نتیجہ لینا ہے۔ سیدہ نے سوال کیا، بابا رونے کا سبب؟ یا علی سیدہ کو سنبھالو، اے سیدہ ابھی جبریل نازل ہوئے تھے، خبر دی ہے کہ ہمارا یہ لال کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ جناب سیدہ نے سوال کیا، بابا آپ ہوں گے؟ نہیں۔ علی ہوں گے؟ نہیں۔ میں رہوں گی؟ نہیں۔ حسن ہوں گے؟ نہیں۔ اس روایت سے میں جڑ رہا ہوں، اپنے جواب تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ نے عباس ہی کو اپنا بیٹا کیوں کہا؟ اب جب فاطمہ نے سن لیا کہ نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ نبی ہوں گے، نہ ہم ہوں گے، اب فاطمہ کو ایک ذہن میں فکر ستا رہی ہے کہ کوئی ہونا چاہیے کہ جو کربلا میں میرے حسین کا ناصر بنے، اور اب یہاں سے خاموش تاریخ کی کڑیوں کو جوڑ رہا ہوں۔ اور اب سیدہ نے علی سے کہا، یا علی مجھے اب ایک بیٹا چاہیے، اس لیے کہ حسن تک کی گفتگو ہو چکی ہے کہ حسن نہ ہوں گے، یا علی اب ایک بیٹا چاہیے جو کربلا میں میرے حسین کا ناصر بن سکے۔ اب وہ سیدہ کی گفتگو تاریخ نے نہیں لکھا ہے، احساس بیان کر رہا ہوں۔ عجب نہیں سیدہ نے کہا، یا علی جنگ کے جوہر آپ سکھائیے گا، یا علی آپ اپنی شاگردی میں رکھیے گا، یا علی ایسا قوی بنا دیجئے گا کہ جس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہ ہو، دشمن جس کے نگاہ روب سے گھبرائے۔ یا علی مجھے ایک بیٹا چاہیے، ایک بیٹا چاہیے جو کربلا میں حسین کا ناصر بنے۔ آرزو فاطمہ کو علی نے سنا، تمنا فاطمہ کو بنام محسن جناب فاطمہ کے شکم میں اتری۔ اب
بطن مادر میں محسن پروان چڑھ رہے ہیں، سیدہ بچے کو یہ سوچ کے پروان چڑھا رہی ہے کہ یہ کربلا میں میرے حسین کا ناصر بنے گا، یہ کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے گا۔ مگر عزادارو، کائنات نے اس آرزو کو پنپنے نہ دیا، پروان نہ چڑھنے دیا، اور در و دیوار کے درمیان آرزو فاطمہ پیس دی گئی۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اب سیدہ کے پاس وقت نہیں ہے کہ حسین کو ناصر دے سکے، لہذا جاتے جاتے علی کا ہاتھ پکڑا، اے علی میرے بعد شادی کیجئے گا جس سے ایک ایسا بچہ ہو جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار بنے۔ لو عزادارو، علی نے جناب عقیل کو بلایا، اے بھیا عقیل، ایک ایسے بہادر گھرانے کی بیٹی چاہیے جس سے ایک ایسا بیٹا ہو جو کربلا میں میرے حسین کا کام آئے۔ لو عزادارو، عباس دنیا میں آئے تو اب مجھے کہنے دیجئے، فاطمہ نے ماں یا حسین نے بیٹا بھائی عباس کو اس لیے کہا ہے کہ عباس محسن کے بدل کا نام ہے۔ غازی محسن کے بدل کا نام ہے۔ لو عزادارو، عباس دنیا میں آ گئے، اور اب عباس کے کانوں تک تو خبر پہنچی ہے نا کہ کیا کیا مظالم فاطمہ پہ ہوئے۔ علی پہ ہوتا ہوا ظلم عباس نے دیکھا، حسن پہ چلتا ہوا تیر عباس نے دیکھا۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب بھی اس منظر کو عباس نے دیکھا، چاہے امیر کائنات کے قاتل کو کہہ دینا بہت آسان ہے، جس نے اپنی تصویر بنایا ہو، ارے اس شیر کے سامنے باپ کا قاتل رہے، ارے شیر کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ مگر جب بھی عباس نے چاہا ہوگا، یہ کہہ کے روک دیا گیا ہوگا، عباس تم کربلا کے لیے ہو، عباس تم کربلا کے لیے ہو۔ لو عزادارو، عباس اس جذبے کے تحت کربلا آ رہے ہیں کہ اب میں کربلا جاؤں تو پھر میں ظالموں کو بتاؤں گا، ارے تم نے میری ماں کی پسلیاں توڑی، مجھے کربلا آنے دو، میں ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا انتقام لوں گا۔ تم نے میرے بابا کے سر پہ ضربت ماری، ارے مجھے کربلا آنے دو، میں ضربت علی کا انتقام لوں گا۔ تم نے میرے بھیا کے جنازے پہ تیر چلایا، ارے مجھے کربلا آنے دو۔ لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا گیا، عباس بفرے، حسین نے روک دیا۔ عباس نے پھر کہا اچھا آنے دو کربلا۔ لو عزادارو، جس دن عباس نے کربلا میں قدم رکھا، عباس کو احساس ہو گیا اب میری شمشیر آزاد ہے، اب کوئی مجھے روکے گا نہیں۔ بڑے قیامت کی منزلیں ہیں عزادارو، ارے عباس کو اطمینان ہے اب میں شمشیر اٹھاؤں گا تو کوئی مجھے روکے گا نہیں۔ یہی وجہ تھی وہ عباس جو ایک قدم بھی بغیر حسین کے حکم کے آگے نہ بڑھتا تھا، چونکہ اتنا سن چکا تھا عباس کربلا آنے دو، تو عباس کو یقین تھا اب کربلا میں مجھے اجازت ہے، میں جیسے چاہوں اپنی دیکھ کے جوہر دکھاؤں۔ لو عزادارو، ارے جیسے ہی 4 محرم کو حکم ہوا دریا کے کنارے سے خیمے ہٹاؤ، عباس کی تلوار نیام سے باہر آ گئی۔ ارے کس کی مجال ہے جو میرے ہوتے ہوئے حسین کے بچوں کے خیموں کو، حسین کے خیمے کو دریا سے دور کرے۔ عزادارو، مقتل کہتا ہے عباس تلایا پھر رہے تھے، حسین زینب کے پاس آئے، بہن زینب میرے بھیا کو جلال آ گیا ہے۔ اب حسین خود نہیں آئے، شریکت الحسین، زینب میرے بھائی کو روکو، میں نہیں چاہتا ابتدا میری طرف سے ہو۔ لو عزادارو، ارے زینب نے فضہ کو بلایا کہ فضہ جاؤ عباس سے کہہ دو زینب بلا رہی ہے۔ عزادارو، عباس تلایا پھر رہے ہیں، فضہ آئیں،
آقا شہزادی زینب نے یاد کیا ہے۔ جانتے ہو کیا ہوا ہوگا؟ خدا نہ کرے اگر شہر کا ماحول ذرا سا بگڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا یہ ہے نا کہ جو گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں نا خواتین، ان سے بلا کے پوچھتی ہیں کوئی گھبرانے کی بات تو نہیں ہے، انتظام سارے ہیں نا حفاظت کے۔ لو عزادارو، عباس نے سوچا شاید میری شہزادی تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ دریا کے کنارے سے خیمے ہٹائے جا رہے ہیں، میری شہزادی گھبرا رہی ہے۔ ایک خط کھینچا، اے ظالموں جس کو موت پیاری ہوگی وہ اس خط کو عبور کرنا، میری شہزادی نے مجھے بلایا ہے، میں ابھی ہو کے آتا ہوں، خاموش تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ لو عزادارو، عباس خیمے میں آئے، آتے ہی کہا ہوگا شہزادی گھبرائیے گا نہیں، ارے عباس کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے جو دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا دے۔ ارے اب جو عباس خاموش ہوئے، زینب نے آواز دی ہوگی میرا بھیا ناز ہے تبھی تو بلایا ہے۔ اے عباس، آقا نہیں چاہتے کہ ابتدا ہماری طرف سے ہو، عباس دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا لو۔ مقتل کہتا ہے عباس خیمے کے باہر آئے سر کو جھکا کے، جملہ سنیں گے مقتل کا، عباس خیمے کی تنابیں کھول رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھا، دشمن تانا دے رہے تھے۔ تاریخ نے لکھا نہیں کہ کیا کہا دشمن نے، لیکن عجب نہیں کہا عباس ابھی تو دعویٰ کر کے گئے تھے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا رہے ہو؟ عباس روتے رہے، دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے۔ شب عاشور آ گئی، جذبہ عباس کو سمجھو، شب عاشور آئی، عباس تلایا پھر رہے ہیں، جناب زہیر ابن قین قریب آئے۔ عباس تمہیں پتا ہے تمہارے بابا نے تمہیں کس دن کے لیے مانگا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ مرتبہ لگام کھینچی اور کھینچ کے کہتے ہیں زہیر یہ گفتگو کا موقع تو نہیں ہے، لیکن چونے میرے باپ کا نام لے لیا، لہذا بتا کہنا کیا چاہتے ہو؟ زہیر کہنا کیا چاہتے ہو؟ میری آنکھیں لشکر کی طرف ہیں، میرے کان تمہاری طرف ہیں، زہیر بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا زہیر کہتے ہیں عباس کل مقتل کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ حسین کو تنہا چھوڑ دو۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے عباس نے انگڑائی لی، ارے تنابیں ٹوٹ گئی، رکاب ٹوٹ گئی اور زمین کربلا تک عباس کے قدم پہنچے، اور ایک مرتبہ عباس نے انگڑائی لے کے کہا اتشجعونی یا زہیر، اے زہیر کیا مجھے شجاعت دلا رہے ہو؟ زہیر دیکھو ابھی سورج ڈوبنے میں کچھ لمحہ باقی ہے، جاؤ جا کے میرے آقا سے اذن جہاد لے کے آؤ، اگر سورج ڈوبنے سے پہلے شام کا تختہ نہ پلٹ دوں مجھے عباس نہ کہنا۔ ہو گئی مجلس عزادارو، آپ نے آنسو بہا لیے، غربت عباس کا ماتم کر لیا، مگر اللہ وہ عباس جس کے پاس جوش تھا، جذبہ تھا، جو تلوار چلانا چاہتا تھا، حکم امام نہ تھا، تلوار رکھ دی، لیکن ایک مرتبہ جب پانی کے لیے گیا، مقتل کہتا ہے عباس کو جس وقت گرز لگا زمین کربلا پہ آئے، غازی نے ایک جملہ کہا آقا سلام آخر قبول کیجئے۔ حسین کمر تھام کے مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے عزادارو امام حسین نے مرثیہ پڑھا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ عزادارو بس دو جملے مجلس ختم ہو گئی، آئے سرحانے عباس کے۔ عباس کوئی وصیت؟ آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، بس مجلس ختم کر دیا عزادارو۔ ہم جملے سنتے ہیں گزر جاتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ عباس نے وصیت کیوں کی؟ آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ مقتل نے لکھا ہے کہ عباس نے کہا کہ مجھے بچوں سے حیا آتی ہے، لیکن عباس کو حیا کہے گی،
کیا سبیل حق میں عباس نے کوئی کوتاہی کی؟ آنکھوں میں تیر تھا مگر عباس نے پرواہ نہ کی، خیمے کی طرف مشک لے کے جا رہے تھے، جب تک مشکیزہ چھد نہ گیا عباس نے اپنی کوئی طاقت اور کسر چھوڑی نہیں۔ پھر عباس نے یہ جملہ، عزاداروں مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ غازی نے یہ جملہ اس لیے کہا تھا کہ اور کچھ کہہ کے حسین کو روکا نہیں جا سکتا، لہٰذا کہہ دیا مگر جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے کہوں آقا باب الحوائج، ارے حسین نے سب کا لاشا اٹھایا ہے، آپ کیوں منع کر رہے ہیں کہ میرا لاشا نہ اٹھائیے گا؟ جملہ سن لیں، اگر برداشت کر سکتے ہیں تو کیجئے، ورنہ پرسہ دے لیجئے حسین کی مظلومیت کا۔ اے عباس، سب کا لاشا حسین نے اٹھایا، آپ نے وصیت کیوں کی؟ عجب نہیں آقا آواز دے، ارے تم نے میرے آواز پہ حسین کا مرثیہ نہیں سنا، میرے آقا نے پڑھا، اب میری کمر ٹوٹ گئی، ارے لاش اٹھانے کے لیے کمر میں طاقت چاہیے، ارے جس کی طاقت جواب دے گئی وہ میرا لاشا کیسے اٹھائے گا؟ اے آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ردن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، پروردگار ہمارے اس قلیل ذکر کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار باب الحوائج غازی عباس کا ذکر ہوا ہے، یہ آنکھیں عباس غازی کے غم میں نمناک ہوئیں، میرا اللہ ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا کی زیارت نہ کر لے۔ اے میرے پروردگار جو بھی عازم اربعین ہے اس کے سفر کو کامیاب کر۔ میرے پروردگار جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے پروردگار ہم سب کو حسین کا ناصر بننے کی توفیق کرنا۔ میرے اللہ ہم سب کو بصیرتیں عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات عذاب کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ میرے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری مجلسوں کا ثواب ان کے نام عمل میں منتقل فرما، خصوصاً اس عشرے کے بانی پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما۔ میرے اللہ جن کے والدین سلامت ہیں یتیمان آل محمد کا واسطہ انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، وارث عزائے حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آون و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ ماتم سے